جی 1894 میں انہوں نے بی اے کی تعلیم حاصل کی، بی اے مکمل کیا اور حیدرآباد دکن میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر مدرسہ آصفیہ کے صدر مدرس، جسے آپ لوگ پرنسپل کہتے ہیں یا پورے ادارے کو چلانے والا، صدر مدرس مقرر ہوئے اور اورنگ آباد کالج میں ایز اے پرنسپل بھی انہوں نے جاب کی۔ یہ ان کے ملازمت کے ادوار ہیں اور یہ مختلف شعبہ ہے زندگی ہے جو ان کو تفویض کیے گئے اور انہوں نے بخوبی ان کو نبھایا۔ جامعہ عثمانیہ، جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں اردو میں، یہ یونیورسٹی ہے، اس میں صدر شعبہ اردو HOD ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے۔ 1912 میں ہندوستان میں جو انجمن ترقی اردو قائم کی گئی اس کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 1936 میں انہوں نے یہ ملازمت چھوڑ دی، ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور پاکستان بننے سے 2 سال بعد وہ مائگریٹ انہوں نے کیا اور پاکستان آ گئے، ہجرت کی، یعنی 1949 میں پاکستان آئے اور 1961 میں یہاں پر پاکستان میں جو انجمن ترقی اردو کا ادارہ کام کر رہا تھا اس کے صدر منتخب ہوئے۔ الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی نے ان کو اعزازی ڈگریاں دی، ڈاکٹریٹ کی۔ یہ ان کے خاص مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اسپیسیفکیشن ہے ان کو ملی جو باقی بہت سے مصنفین یا بہت سے لکھنے والوں کو نصیب نہیں ہو سکی۔ اور ان کا جو ایک ذاتی انداز تھا لکھنے کا، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت ہی بہترین اعلیٰ درجے کے بلند پایا وہ محقق تھے، تحقیق کرنے والے ریسرچر تھے، نقاد تھے، تنقید کرنے والا، تنقید برائے اصلاح بہتری کے لیے ماہر لغت نگار تھے، ڈکشنری بناتے یعنی جیسے الفاظ سے معنی اور ان کی سادہ زبان میں جو ہے اس کی تبدیلی تاکہ عام فہم ہو سکے وہ لفظ جن سے بہت سے لوگ متعارف نہیں ہوتے۔ اردو زبان کے لیے ان کی یہ خاص کارنامے ہیں کہ انہوں نے آج بھی اگر آپ اردو کی بہترین لغت دیکھیں تو وہ مولوی عبدالحق کے حوالے سے ہی آپ کو ملے گی۔ عمدہ انشاء پرداز تھے، گرامر نویس تھے، بہت سے گرامر کے جو دقیق اور پیچیدہ نکات ہیں انہوں نے ان کو سادہ، آسان اور عام فہم بنایا تاکہ عام انسان جو ہے اس تک اس کی رسائی ہو سکے۔ یہ ان کی ایک خوبصورت بات جو آپ کو ایز MCQ پیپر میں آ سکتی ہے، اسپیشل بابائے اردو، یہ ان کا لقب ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ بابائے اردو کس کا لقب ہے تو ڈاکٹر مولوی عبدالحق ہے۔ ادبی اسلوب ان کا انتہائی صاف، سادہ، دلکش، عام اور بہت ہی زیادہ تحریر ان کی خوبصورت ہوتی تھی، بامقصد ہوتی تھی ظاہر ہے، اور پڑھنے والے تک ان کے الفاظ بہت ہی آسانی سے پہنچ جاتے تھے، ان کا پیغام عام سمجھنے والے انسان کے لیے بہت سادہ تھا۔ تصانیف ان کی آپ نے ضرور یاد کرنی ہے، دس ول بی دا پارٹ آف یور MCQs پیپر۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ان کی مشہور کتابیں، ان کی مشہور تحاریر ہیں جی۔ پہلے نمبر پر ہے مرحوم دلی کالج، دلی کالج کے بارے میں ذرا نام سے پتہ چل رہا انہوں نے لکھا۔ سر سید احمد خان حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کلام، بہت ہی خوبصورت یہ کتاب ہے، میں اس کو پڑھ چکی ہوں۔ آپ لوگ بھی اگر اس کو تھوڑا سا سرچ کریں گے نیٹ پہ آپ کو ملے گی کہ اچھا کلام جو صوفیاء کرام نے لکھا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اردو زبان میں کس قدر وہ ہمارا معاون ثابت ہوا ہے۔ افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق، اور ایک ان کی کتاب ہے چند ہم اثر۔ اور آج آپ کو جو میں لیسن سٹارٹ کروانے لگی ہوں وہ ان کی اسی کتاب سے لیا گیا ہے، چند ہم اثر، یعنی اسی کتاب سے یہ لیسن نام دے مالی لیا گیا ہے جو آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔